خود پرستی یا خود نمائی کی جو خواہش ہے انسان کی، یہ اس سے ایک لیول اوپر اگر جائے یہ سماجی سطح کے اوپر، یہ کیسے اثر انداز ہوگی جا کر؟ کیونکہ ہم نے پہلے بھی ساری نیڈس کو، ہم نے اس کی سوشل ڈائنامکس میں بھی اس کی خباستوں کو ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، تو اس کا بھی وہ ڈائمینشن اگر آپ اپنے سامنے بتا دیں۔ اصل میں جو اس سے پہلے ہم نے جتنا بھی ڈسکس کیا نا، اس میں سب سے زیادہ یعنی زیادہ جو خطرناک ہے اور زیادہ جہاں آدمی جا کے معاشرے کے لیے ایک تخریبی کردار کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، وہ یہ انٹلیکچوئل نیڈس جو ہے نا، ان کا جو ڈس آرڈر ہے یا ان کا جو صحیح رخ پہ نہ ہونا، ڈیویشن جب اس میں ہوتی ہے تو زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ چونکہ ظاہر ہے یہ ہر آدمی کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کا مسئلہ ہے جن کے اندر یہ چیزیں پاورفل ہوتی ہیں۔ عام طور پہ سارے لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو اس سے نیچے ہی زندگی بسر کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ اور اس سطح پہ آ کے آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، ان میں بڑا یہ مضبوط جذبہ ہوتا ہے، جو آپ خود پسندی کا یا خود پرستی کی جو بات کر رہے ہیں تو یہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے پوری شخصیت بننے کا ایک عمل ہوتا ہے۔ یہ اچانک یہ شخصیت وجود میں نہیں آ گئی ہوتی۔ بالعموم جو چیز مشاہدے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ خوش نصیب ترین لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے یعنی یہ گولڈن سپون لے کے پیدا ہوں گے، پھر یہ کہ انہوں نے کوئی غم نہیں دیکھا ہوگا، ہمیشہ یعنی کوئی حادثہ اس سے نہیں گزرے، زندگی کو انجوائے کیا ہوگا، جو خواہش کی ہے وہ پوری ہوئی ہوگی، جس میدان میں کودے ہیں اس میں الٹیمیٹ گول جو ہے وہ اچیو کیا ہوا ہوگا۔ تو یہ کرتے کرتے پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ یار میں باقیوں سے مختلف ہوں، اور یعنی پرسنالٹی اب ڈیولپ ہو جائے گی، یعنی یہ وقت لگے گا، اور ایک جگہ پہ پہنچ گئے تو وہ اب سمجھنے لگا ہے کہ میں ایک مختلف بریڈ ہوں، اسپیشل کریشن ہوں، اور ہم چما دیگرے نیست، مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اب یہاں سے وہ خود پسندی والی چیز پیدا ہوگی، یہاں سے وہ خود پرستی والی شے پیدا ہوگی، اب یہیں سے وہ پھر ساری چیزیں دوسروں کو گھٹیا سمجھنے والی چیز پیدا ہوگی۔ اسی کے نتیجے میں پھر ایک جسے کہتے ہیں نا اپنی غرض، بے نیازی، دوسروں کی پرواہ نہ کرنا، ان کے جذبات اور احساسات کی پرواہ نہ کرنا، کبھی ان کے جوتوں میں پاؤں رکھ کے نہ سوچنا، یعنی جسے کہتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈ، ان کے لیے اور معیار رکھنا، اپنے لیے اور معیار رکھنا۔ تو اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہوتا ہے، یہ اس سارے عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، تو جس کے ارادے ٹوٹے ہی نہ ہوں، فلفل ہوئے ہوں، جو ہمیشہ ون میں رہا ہو، کبھی ہارا ہی نہ ہو، تو وہ پھر اس مغالطے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس مغالطے میں مبتلا ہوتا ہے تو اب اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک آدمی اس مغالطے میں مبتلا ہوا ہے۔ یہ جو اس نرگسیت کے اس میں پھیر میں آتا ہے یا پھیرے میں آتا ہے، تو پھر وہ اپنے ساتھ ایک پورا قبیلہ پیدا کرتا ہے، جسے آپ کلٹ کہتے ہیں یا جسے آپ کہیں نا، یعنی اپنے دیوانے بناتا ہے، اور ظاہر ہے اس کے اندر کرزما تو ہوتا ہے نا اس کے اندر، اتنا خوش نصیب آدمی، اتنا جو ہے نا اٹریکٹیو آدمی، تو وہ لوگوں کو پھر اپنی طرف پل کرتا ہے، کھینچتا ہے اپنی طرف۔ تو وہ جیسے گرداب ہوتا ہے نا، جب وہ اوپر اٹھتا ہے تو وہ ارد گرد جتنی چیزیں ہوتی ہیں انہیں ساتھ لے کے جاتا ہے، تو یہ اپنا پورا ایک علیحدہ اسٹرکچر کھڑا کر دیتا ہے۔ اور وہ جیسے کسی کو آپ ٹوپی پہنا دیں تو یہ وہ کیپ کر لیتا ہے سب کو اپنے اس اسٹرکچر کے اندر، اور جسے آپ کلٹ کر رہے ہیں یا اپنا فین کلب کہہ رہے ہیں، تو وہ پورا ایک یعنی در حقیقت اسٹرکچر ہوتا ہے۔ پہلے بھی ہوتا تھا، پہلے وقتوں میں بھی ہوتا تھا، جس میں کہ مختلف شخصیات جو ہے نا اس طرح کی کھڑی ہوتی تھیں، اور لوگ پھر ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے، وہ نیا ٹرینڈ، نیا رجحان، ایک نئی شے وہ ایجاد کر لیتے تھے۔ موجودہ دور میں پھر یہ ہے کہ وہ اسٹرکچر کی جو سب سے بالا تر صورت ہے وہ اسٹیٹ کی ہے، ریاست کی ہے، تو اصل میں اس اسٹرکچر کو وہ پھر اپنی تعبیر میں ڈھال لیتا ہے، یعنی پورا جو آپ کا ایک جو سماجی ڈھانچہ ہے نا اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور اس کو اپنے تبدیلی کے پیرائے میں بدل لیتے ہیں، وہ جو ہے نا پیرہن اس پہ چڑھا دیتے ہیں۔ اب پھر اس میں جینا انہی کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ جو اس رنگ میں رنگے ہوئے ہوں، جو اس سانچے میں ڈلے ہوئے ہوں، انہی کے لیے اس کے اندر وہ جو ہوتا ہے نا سروائیول آف دا فٹسٹ، تو جو اس میں فٹسٹ ہوگا وہ بچے گا، باقیوں کے لیے گنجائش نہیں چھوڑی جاتی، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔
اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ آ کے تو گویا آپ کسی دوسرے نقطۂ نظر کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، کسی دوسری سوچ کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، یہ فساد عظیم برپا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جب یعنی وہ جیسے جادوگروں کا تصور آتا ہے نا، جب وہ مرتا ہے تو تیز آندھی آتی ہے اور طوفان آتا ہے، اور یہ جو پرانی کہانیوں میں، اساطیری کہانیوں میں ہم پڑھتے ہیں، تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ پرسنالٹی پھر پوری قوم کو لے کے بیٹھتی ہے، یہ پورے ملک کو لے کے بیٹھتے ہیں۔ آپ ہٹلر کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو اس کے قریب نظر آئے گا۔ اگر پرانی تاریخ میں چلے جائیں تو جیسے قرآن مجید جن کرداروں کا ذکر کرتا ہے، جیسے نمرود تھا یا جیسے فرعون تھا، تو یہ اس طرح کے جو ہے نا پھر کریکٹر وجود میں آتے ہیں جو اکیلے پھر نقصان نہیں اٹھاتے، وہ پوری سوسائٹی کو اپنے، جسے اپنے کلٹ کا یا اپنا جو ان کا فین کلب ہوتا ہے یا جو ان کے دیوانے ہوتے ہیں، ان سب کو لے کے ڈوبتے ہیں۔ وہ اکیلا نہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو وہ پھر پورے معاشروں کا ستیہ ناش پھیرتے ہیں۔